شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے، خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بیری جہاز کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ علیہ السلام باما جن و انس کے لشکر کے ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اترے اور وہاں لڑائی میں اس کا بادشاہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ فرد محسوس کرتے جو کسی کے ہاں نہ پاتے، اور اپنی تمام ازدواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے، اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی جنات کو حکم دے کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے کہ میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صغر المعارج جن کو اس کے والد کی عید پر مجسمہ بنا دینے کا حکم دیا، جو اس کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا۔ وہ اس کے والد کی اس قدر مشابہ تھا کہ فقط اس میں روح نہ تھی، باقی اس کی شکل انسانی جسم کی طرح تھی۔ اس عورت نے اسے مزین کیا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل اپنے والد کی حیت اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور آصف بن برخیا کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے نبی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت اور منقبت بیان کی، اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ آیا آصف، تم نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان کی مدح و ثنا کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور باقی احوال پر تو چپ رہے، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے حوال۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ تو اس نے کہا، وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض تمہاری بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے حوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے صاف کپڑے منگوا کر زیب تن فرمائے اور پھر بیابان میں نکل گئے اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ کر توبہ کے لیے متوجہ ہوئے، اور اس مٹی پر لوٹنے لگے، تذلیل اور تفرق کے ساتھ روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے، اے میرے رب، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئے۔ آپ برابر اسی طرح کہتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی تو آپ علیہ السلام گھر لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا
کہ آپ جب بیت الخلاء جاتے یا اپنی ازدواج کے ہاں مصروف ہوتے تو آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی کو اس کے پاس رکھوا دیتے، اور آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی کو سوائے پاک حالت نہیں چھوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی، اور سکر المعارج جن آیا اور آپ علیہ السلام سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ شیطان آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا کر اپنی داڑھی جاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس میں اور سلیمان علیہ السلام میں شکلاً کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر ان کی انگوٹھی اسے دے دی۔ وہ انگوٹھی لے کر آپ کے تخت پر جا بیٹھا اور جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے، اور آپ علیہ السلام نے کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے کہا، آپ کون؟ آپ علیہ السلام نے کہا، میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور غائب تھی۔ امینہ بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے، بغیر جوتی اور ٹوپی کے، صرف کرتا اور تہبند پہنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام راستے پر بنے ایک گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت بھوک، پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نکلی۔ اس نے پوچھا، کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک گھڑی کی مہمانی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا، اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، اور میں کسی غیر محرم شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہیں، پھل کھاؤ اور ٹھنڈک حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لے لوں گی۔ اگر اجازت دے دی تو ٹھیک، نہیں دی تو تم اللہ کا دیا رزق تو کھا چکے ہوگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر آپ سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگی کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا، اور عورت نے اس مہمان کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھا تو اپنی بیوی کو بلا کر اسے بھی یہ تماشا دکھایا اور بولا، یہ حیرت انگیز منظر دیکھو۔ اس نے بھی دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا، اے نوجوان، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تو اسے عاجز آ جائیں، اور یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 3 دن قیام کیا۔ پھر انہیں فرمایا کہ میں معیشت کی طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا، کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ دے دیا کریں؟ تو انہوں نے کہا، آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکیں۔ آپ علیہ السلام دوسرے کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا، تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا، خوشی کے ساتھ آئیے اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس میں آپ کو حصہ دیں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہر گئے اور شکار لے کر گھر چلے جاتے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جیلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ لیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ حسن کہتے ہیں کہ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مروی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جن و انس جمع ہو گئے۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا مگر آپ کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا۔ اور ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے
کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کیا تیری یہ حالت کافی نہیں ہے؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام تو اپنی بادشاہت پر براجمان ہے۔ حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے تو آصف نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، کیا تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آصف وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا۔ وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھیرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی، تو مچھیروں نے یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دی۔ یہ اسے گھر لے آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ کی اہلیہ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا، تو اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلوایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا اے میرے خدا، تیرے اس قدیم امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے اور آل داؤد سے اچھے برتاؤ پر حمد ہے۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو بڑوں کے ساتھ جود کا اور چھوٹوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے، تیرا شکر ہے۔ تیری نعمتیں ظاہر ہو گئیں، چھپتی نہیں اور ان کا شمار نہیں، بس تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا شکر ہے، اور میری خطاؤں پر مجھے رسوا نہیں کیا، تیرا شکر ہے۔ میرے خدا، تو نے میری لغزش کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے، جو کچھ ہوا اسے معاف فرما دے، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی نہ ملے۔ یہ واقعہ قرآن کی ایک آیت میں ہے۔ اکرمہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے بادشاہی چھینی تو اس نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا تھا اور اسے مملکت کے وسط میں پہنچوا دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام اس کو پا نہ سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت لٹا دی۔